حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا نیچے کا گھونٹ اتنا لمبا ہوگا کہ ناف تک پہنچ جائے گا، اوپر کا گھونٹ اتنا سوج جائے گا کہ ان کی کھوپڑی تک پہنچ جائے گا، زبان اتنی لمبی ہو جائے گی جہنم والوں کی کہ نیچے تک پہنچ جائے گی، جہنم والے اس کی زبان کے اوپر ہی چلتے جائیں گے۔ اللہ فرماتے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اللہ کی ذات جہنم والوں سے پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں سنانے والے نہ آئے تھے؟ حقیقت یہ ہے تم نے پسے پشت ڈال دیا، تم نے انکار کیا، تم نے جھٹلایا، تم نے نافرمانی اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جہنم کی سختی کے اندر اتنے ہوں گے، کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما دربار میں التجا کرنے لگیں گے، آہو پکار شروع کر دیں گے، گریہ زاری شروع کر دیں گے، پکارنا شروع کر دیں گے، رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ ربا ربا ہم واقعی ہی غفلت کے اندر تھے، ربا ہم گمراہی کے اندر تھے، اللہ اکبر۔ ہمیں تو بدبختی نے لپیٹ لیا تھا، ہمیں بدبختی نے اللہ اکبر چاروں طرف سے ہمیں لپیٹ لیا تھا، ربا ہم گمراہ ہو گئے، مہربانی فرما ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ جہنمی کہیں گے اے اللہ مہربانی فرما، ایک مرتبہ ہم اس جہنم سے باہر نکال دے، ایک مرتبہ اس سختی سے باہر نکال دے، ایک مرتبہ جہنم کی سختی سے باہر نکال دے، ایک موقع دے دے، ایک مہلت دے دے، ایک چانس ہمیں دے دے۔ اللہ اکبر۔ ہم دوبارہ یہ اعمال لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ تیری فرما برداری کر کے آئیں گے، ہم ڈھیر سارے سجدے لے کے آئیں گے، احکامات کی پابندی لے کے آئیں گے، تیری رضا والے اعمال لے کے آئیں گے، تیرے قرب والے خوشنودی والے اعمال کر کے آئیں گے۔ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں مہلت دے دے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا جہنمی لوگ یہ ربنا 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 کہتے کہتے 1800 سال گزر جائیں گے، رب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے گا۔ فرمایا 1800 سال کے بعد رب جواب دے گا۔ 1800 سال کی سختی کے اندر یہ جہنم کے اندر پڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ 1800 سال کے بعد جب جواب ملے گا تو رب کیا جواب دے گا؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ رب کی طرف سے جواب ملے گا، 1800 سال کے بعد جواب ملے گا، چپ چاپ جہنم کے اندر پڑے رہو، مجھ رب سے کوئی کلام
جو ہر وقت مجھے بلانے میں مشغول رہا کرتی تھی، مجھے راضی کرنے میں مشغول رہا کرتی تھی، مجھے منانے میں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں مشغول رہا کرتی تھی، مجھ سے میرے رحم کی بھیک مانگنے میں مشغول رہا کرتی تھی، کہا کرتے تھے ربا ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، رازق بھی تو، خالق بھی تو، مالک بھی تو ہے، ساری کائنات کے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، ہم سب ایمان لانے والے، ہمارا عقیدہ ہے یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، ربا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ربا ہماری اپنا رحم والا معاملہ فرما، ربا تو ہے سب سے بہترین رحم کرنے والا تو ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے بندے، میرے بندوں میں ایک جماعت مجھ کو بلانے میں مصروف رہا کرتی تھی، اے جہنم والو تم کس چیز کے اندر مبتلا تھے، کس چیز کے اندر مصروف و مشغول رہا کرتے تھے، رب نے وہ بھی بتا دیا، اللہ اکبر۔ فرمایا فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری، فرمایا میرے بندے میری عبادت میں، میرے بندے مجھ سے مانگنے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور تمہاری مشغولیت یہ تھی جو مانگا کرتے تھے ان کا استحسان تم کیا کرتے تھے، ان کا مذاق تم اڑایا کرتے تھے، ان کے اوپر ہنسنا تم کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اتنا اس میں مصروف ہو گئے تھے، حتی انسوکم ذکری، مجھ رب کے ذکر کو، مجھ رب کی یاد کو بھی تم نے بھلا دیا تھا، کہ رب کو یاد کرنا بھی ہے، رب کو منانا بھی ہے، رب کو راضی بھی کرنا ہے، رب کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہے، رب کے سامنے التجا بھی کرنی ہے، اللہ اکبر، حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، فرمایا اتنے مصروف ہو گئے، ان کے اوپر ہنسنے میں اتنے مشغول ہو گئے، مجھ رب کی یاد سے بھی تم غافل ہو گئے، مجھ رب کی یاد کو بھی تم نے بھلا دیا، اللہ اکبر۔ باقی رہا وہ صبر کرنے والے جن کے اوپر تم نے استہزاء کیا، جن کا تم نے مذاق اڑایا، اللہ فرماتا ہے انی جزیتہم الیوم بما صبروا مولوی بن گیا، تم نے ہر طرح تم کا استہزاء کیا، لیکن انہوں نے صبر اختیار کیا، صبر کا بدلہ آج میں رب دے رہا ہوں، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، فرمایا میں ان کو صبر کا بدلہ یہ دے رہا ہوں، میں خود رب العالمین، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ یہی لوگ صبر کرنے والے لوگ ہی کامیاب و کامران ہو چکے ہیں۔ اللہ پھر جہنم والوں سے پوچھے گا، فرمایا تم بتاؤ، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم نے دنیا کی راحت میں، دنیا کے سکون میں، دنیا کے لذات میں، دنیا کی خواہشات میں مجھ رب کو تم نے بھلا دیا تھا، اور دنیا کو سب کچھ بنا لیا تھا، اور یہ ارادہ تم کر کے بیٹھے تھے
اللہ نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے تاکہ میرا انسان کامیاب ہو کے آئے، لفظ با لفظ۔ ہم قرآن کے قریب تو جائیں، رب نے ایک ایک لفظ کو بیان کیا، ایک ایک چیز کو باتیں کھول کھول کے بیان کیا۔ یہ تو تب سمجھ آئے گا جب ہم قرآن کے قریب جائیں گے، قرآن کو سمجھنے والے بنیں گے۔ اللہ نے ان سے پوچھا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو، کتنی مدت گزار کے آئے ہو، جس دنیا کو، جس ٹھکانے کو، جس مقام کو تم نے ہمیشہ کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، بتاؤ تو صحیح کتنی مدت رہ کے آئے۔ اللہ اکبر، جہنم کی اتنی سختی، جہنم کی اتنی بھڑک ہوگی، کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دنیا کی ساری راحتیں بھول جائیں گے، سارے سکون بھول جائیں گے، سارے مزے بھول جائیں گے، سارا عیش و آرام ختم ہو جائے گا، سب کچھ بھول جائیں گے، کہیں گے اے اللہ ہم تو دنیا کے اندر ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، ایک دن کا کچھ حصہ صرف گزار کے آئے ہیں، ہم نے کوئی لمبا زمانہ دنیا کے اندر نہیں گزارا، بلکہ کہیں گے حقیقت تو یہ ہے وہ بھی ہمیں یاد نہیں کہ دنیا کے اندر کتنا وقت گزارا ہے۔ اور اللہ اکبر فرمایا فاسأل العادین، اے اللہ آپ گنتی کرنے والوں سے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ہمیں تو کچھ پتا بھی نہیں ہے۔ وہ جہنم کی سختی میں آ کے دنیا کی راتوں کو سب کچھ بھول جائیں گے۔ اللہ خود جواب دے گا، اللہ خود بتائے گا، فرمایا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمایا تم دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت گزار کے آئے ہو، تھوڑی سی مدت گزار کے آئے ہو، فرمایا آخرت کے بدلے میں دنیا فرمایا بالکل مختصر سی زندگی ہے، فرمایا تھوڑی سی زندگی گزار کے آئے ہو۔ رب اسی وقت جہنم والوں سے کہہ رہے ہیں کاش کہ تم سنبھل جاتے، سدھر جاتے، مجھ رب کو منا لیتے، اللہ اکبر، مجھ رب کو راضی کر لیتے، آج یہ شرمندگی تمہیں دیکھنی نہ پڑتی، جہنم کے اندر جانا نہ پڑتا، جنت سے دوری نہ ہوتی، اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہوتے، کاش کہ تم دنیا کے اندر سنبھل جاتے، سدھر جاتے۔ اللہ اکبر، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر، وہی مقصد جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا میں نے دنیا میں تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور تم نے کیا ارادہ بنایا، کیا تمہارا نظریہ تھا کہ رب کے سامنے کوئی حاضری بھی نہیں ہے، کوئی حاضر ہونا نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تاکہ تم تیاری کر کے آؤ، اور میں تمہیں اپنے دربار میں اپنے سامنے لا کر میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا فتح
عرش عظیم، عرش عظیم کا مالک میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی لا برہان، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، فرمایا جتنی تم نے جتنی نافرمانی مجھے رب کی کرنی ہے کر لو، لیکن آنا تو میرے پاس ہی ہے، حساب تو میں رب ہی تمہارا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس دن پھر یہ نافرمانوں لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو کبھی فلاح نہ ملے گی، کامیابی نہ ملے گی۔ فرمایا جتنی نافرمانی کرو آنا میرے پاس ہے، حساب میں رب ہی لوں گا۔ اس دن فرمایا نافرمانوں کو فلاح نہ ملے گی، کامیابی نہ ملے گی، بلکہ ناکامی کے اندر انہیں دھکیلا جائے گا۔ اللہ نے پھر طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا تمہیں چاہیے ہر وقت ہر دعا میں یہ کہا کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ فرمایا مجھ رب سے میری رحمت کو اور مجھ رب کے سامنے اپنے خطاؤں، اپنے گناہوں کی بخشش کو مانگا کرو، کیونکہ سب سے بہترین رحیم رحمان میں رب ہی ہوں۔ اور یہ جو آخری آیتیں ہیں مومنین کی، یہ 4 آیتیں، ان کا فائدہ بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجا اور فرمایا ان آیتوں کا ورد رکھنا، ان آیتوں کو بار بار پڑھتے رہنا۔ افحسبتم انما خلقنا سے لے کر یہ سورت ختم تک صحابہ کرام جب جنگ میں گئے ان آیتوں کو بار بار پڑھتے رہے، بار بار ورد کرتے رہے۔ پڑھنے کی برکت سے صحابہ کرام تھوڑے تھے، اللہ نے انہیں فاتح بھی بنایا اور وہ مال غنیمت لے کر صحیح سالم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی سے گزر ہوا، وہ آدمی بڑا ہی بیمار، کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو اس کو نہ ہو، شدید بیماری کے اندر مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی 4 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المؤمنون کی آخری آیتیں قد افلح کے اندر ہے جو سورت ختم ہو رہی ہے، یہی 4 آیتیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیمار کے کان میں پڑھ دیا، پڑھنے کی برکت سے اللہ نے انہیں شفا یاب کر دیا، صحیح سالم تندرست کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ واقعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار آدمی صحیح سالم تندرست ہو چکا ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا عبداللہ کیا پڑھا ہے تو نے اس کے کان میں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ شفا یاب کر دی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہی 4 آیتیں پڑھی جو مومنون کی آخری 4 آیتیں ہیں، وہی پڑھ کے میں نے دم کی ہے، پھونک ماری ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے شفا یاب کر دیا ہے۔ اگلا جملہ سنو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 آیتوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، رب کعبہ کی قسم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ان 4 آیتوں کو پہاڑ کے سامنے جا کر بھی پڑھو گے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔
قرآن سارا کا سارا شفا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کبھی کسی دربار میں کبھی کسی دربار میں جاتے، یہ رب کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہر گھر میں تقریباً موجود ہے، ہم اس سے یاری لگائیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کی پڑھنے کی ہم اس کو روزانہ پڑھتے رہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں شفایاب کر دے گا۔ یہ سارا قرآن شفا بھی ہے اور ہر پریشانی کا حل بھی ہے یہ، اس لیے ہم قرآن سے یاری لگائیں، تو قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔